کبھی کبھی اندھیرا ایسی چیزیں چھپا لیتا ہے جنہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن صحیح وقت کا انتظار کرتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ایک سارہ نامی لڑکی کی ہے، جو پہلی بار شہر کے کنارے ایک پرانے اور چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہنے آئی ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر کچھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ سارہ کا اپارٹمنٹ چھوٹا سا اور بہت پرانا تھا، مگر اسے بہت پسند آیا تھا۔ پہلی چند راتیں تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر چوتھی رات اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ تقریباً سونے ہی والی تھی کہ اچانک اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی جو کہ اس کی الماری سے آ رہی تھی۔ اس نے اسے ہوا یا پائپ کا شور سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد پھر دوبارہ وہ آواز آئی، اور اس بار پہلے سے زیادہ تیز۔ کچھ ہمت جمع کر کے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، مگر اندر کچھ نہیں تھا، صرف کپڑے اور چند ڈبے۔ اس نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور بستر پر واپس چلی گئی۔ کچھ دن اور گزر گئے اور آوازیں زیادہ ہو گئیں۔ سارہ کی نیند اڑ چکی تھی، اب اس نے سرگوشیاں بھی سننا شروع کر دی تھیں، جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو، سارہ، سارہ۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا، اور وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ پاگل نہیں ہو رہی۔ اس نے اپنا فون سیٹ کیا اور ریکارڈنگ شروع کر دی، جیسے وہ سو رہی ہو۔ انتظار میں لیٹ گئی۔ رات کے 3 بجے کے قریب سرگوشیاں دوبارہ شروع ہو گئیں، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا تھا کہ الماری کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا تھا، اور پھر کچھ سیاہ سایہ باہر رینگتا ہوا آیا۔ وہ ایک سایہ تھا، جھکا ہوا، لمبے اور نوکیلے ناخنوں کے ساتھ۔ اس نے سیدھا کمرے میں دیکھا اور پھر سارہ کی طرف سر موڑا۔ سارہ وہاں لیٹی تھی، سوتی ہوئی، اس چیز کے چند انچ دور جو کہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سایہ جھکا اور اس کا ہاتھ سارہ کی طرف بڑھنے لگا، جب اچانک فون کی روشنی چمکی۔ وہ سایہ فوراً الماری میں واپس چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اگلی صبح جب سارہ نے ریکارڈنگ دیکھی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور اس دن کے بعد اپارٹمنٹ کبھی واپس نہیں گئی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک آخری بار ریکارڈنگ دیکھی اور کچھ ایسا دیکھا جس سے وہ بہت گھبرا گئی۔ وہ آنکھیں ابھی بھی دیکھ رہی تھیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا کا پرانا اپارٹمنٹ ابھی بھی خالی ہے، لیکن اگر آپ وہاں رہنے کی ہمت کریں تو رات کو سرگوشیوں کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔